السلام علیکم۔ آخرت کی فلاح پانے کا راز۔ افسوس ہے تم پر، تم بغیر کچھ کیے فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں اس دنیا کی فکر اور مصیبت برداشت کرنا ہوگی کہ تاکہ بالآخر تم آخرت کی راحت حاصل کر سکو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہ ہوں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے، اس میں احمق ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ اپنا سارا قصد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر، وہ تیرے لیے اپنی رحمت تجویز فرمائے گا اور اپنے تک پہنچنے کے اسباب تیرے لیے مہیا کر دے گا۔ تو اس کو اپنا مقصود کیوں کر قرار دے سکتا ہے جبکہ تو اپنے قول و فعل سب ہی میں جھوٹا، مخلوق کی حمد کا طالب اور ان کی مذمت سے خائف ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی بتائے۔ صوفیاء کرام کو اہل تصوف کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا باطن نور معرفت و توحید سے صاف کر لیتے ہیں، ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں۔ دل ہی مومن ہے، وہی موحد ہے، وہی مخلص ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی زاہد ہے، وہی صاحب یقین ہے، وہی عارف ہے، وہی عالم ہے، وہی بادشاہ ہے، باقی سب اس کے لشکر اور پیروں ہیں۔ جب تو اللہ الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے دل سے کہے، پھر اپنی زبان سے کہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کر، نہ کہ اس کے غیر پر۔ ظاہر کو شریعت کے ساتھ مشغول رکھ اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھ۔ خیر و شر کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دے اور اپنے باطن کو خیر و شر کی پیدا کرنے والے کے ساتھ چھوڑ اور مشغول کر۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔